ہوتے ہیں۔ ہمارا سجدہ سہو کا بھی موضوع چل رہا تھا کہ نماز میں کیا کیا غلطیاں ہو جائیں تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ 37 نمبر، ثنا اور دعا اور تشہد بلند آواز سے پڑھا تو خلاف سنت ہوا مگر اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ جیسے سبحانک اللہم و بحمدک غلطی سے اونچا پڑھنا شروع کر دیا، یاد نہیں رہا، تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا لیکن سجدہ سہو اس سے واجب نہیں ہوگا۔ کئی ایسی غلطیاں ہیں جن کو ہم اپنے طور پہ بڑی غلطیاں سمجھ لیتے ہیں، اور کئی ایسی غلطیاں جن کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ واجب کا ترک ہو چکا ہوتا ہے اور سجدہ سہو واجب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ معمولی سی غلطی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھنے سے آئیں گی، اور بعض غلطیاں اتنی نہیں ہوتی لیکن ہم اپنے طور پہ ٹینشن میں آئے تھے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب ثنا، دعا یا تشہد وغیرہ بلند آواز سے پڑھ لینا یہ اتنی بڑی غلطی نہیں کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے۔ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا کہ بقدر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہو گیا تو اسے سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ قرات وغیرہ میں یا کسی بھی موقع پہ نماز کے دوران سوچنا شروع کر دیا کہ اب جو بھی سوچے، چاہے دنیا کی سوچ ہو یا نماز کے اندر کی سوچ ہو کہ پتہ نہیں میری رکعت کون سی چل رہی ہے، یا پہلی تھی، دوسری تھی، تیسری تھی، کون سی رکعت تھی، پتہ نہیں میں نے پڑھنا کیا تھا، اب آگے کیا پڑھنا ہے بھول ہی گیا ہوں۔ بعض کا کسی گہری سوچ میں بندہ چلا جاتا ہے، بھول ہی جاتا ہے میں کہاں تک پہنچا تھا اور آگے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو اب سوچنے میں اس نے اگر اتنا وقفہ کر دیا، جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 2-3 سیکنڈ گزرتے، اتنی دیر کا وقفہ ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 39، امام سے سہو ہوا، یعنی امام سے اگر غلطی ہوئی اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اب امام سجدہ کرے کہ نمازی کے ہم نے تو غلطی کی نہیں، ہم کیوں کریں، امام خود ہی کرے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، تو اس پہ واجب ہے، امام پہ واجب ہے تو مقتدی پر بھی واجب ہے، وہ بھی سجدہ سہو کرے امام کے ساتھ۔ اگر مقتدی سہو کرے، سہو واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا، اگر مقتدی سہو واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا، یعنی امام نے پہلی رکعت میں کوئی غلطی کر دی تھی، مقتدی دوسری رکعت میں شامل ہوا، اور اگر امام سے سجدہ سہو ساقط ہو گیا تو مقتدی سے بھی ساقط، یعنی ساقط کا مطلب ہے معاف ہو گیا، یعنی امام سے ساقط ہو گیا، امام سے سجدہ سہو ساقط ہو گیا تو مقتدی سے بھی ساقط ہو گیا، یہ اس صورت میں کہ وہ بعد میں شامل ہوا مقتدی۔ پھر اگر امام سے ساقط ہونا اس کے اپنے کسی فعل کے سبب ہو جس سے سجدہ سہو کی بجائے نماز دہرانا واجب ہو گیا ہو تو مقتدی پر بھی نماز کا اعادہ واجب ہے، یعنی دوبارہ ادا کرنا واجب ہے ورنہ معاف ہے۔ اس کو دوبارہ سن لیں، امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہے، اگرچہ مقتدی سہو واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا، اور اگر امام سے سجدہ سہو ساقط ہو گیا تو مقتدی سے بھی ساقط ہو گیا، یعنی معاف ہو گیا۔ پھر اگر امام سے ساقط ہونا اس کے اپنے کسی عمل کے سبب ہو، امام سے ساقط ہونا، معاف ہونا اس کے اپنے کسی عمل فعل کی وجہ سے ہو جس سے سجدہ سہو کی بجائے نماز دہرانا واجب ہو گیا ہو، سجدہ سہو کی بجائے نماز دہرانا واجب ہو گیا ہو تو مقتدی پر بھی نماز کا اعادہ، یعنی اعادہ کہتے ہیں دوبارہ نماز پڑھنا، تو مقتدی پر بھی نماز کا اعادہ واجب ہے، یعنی دوبارہ ادا کرنا واجب ہے ورنہ معاف ہے۔ اگر مقتدی سے بحالت اقتدا، نماز کے دوران مقتدی سے سہو واقع ہو گیا، مقتدی سے غلطی ہو گئی، یعنی کوئی واجب مقتدی سے رہ گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ جماعت کے دوران مقتدی سے ایسی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کیونکہ وہ امام کے پیچھے اقتدا میں ہے تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، اسے معاف ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے جس کی اپنی نماز درست نہ ہونا، جسے پتہ ہو کہ میری تو بہت ساری غلطیاں ہیں، درست بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کتنے سجدہ سہو کیوں ہوتا ہے، واجبات کون سے ہیں، کون سا رہ جائے تو کیا ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ جماعت سے نماز پڑھ لے، بہت ساری غلطیاں ایسی کور ہو جائے گی۔ اکیلے پڑھے گا تو وہ ساری غلطیاں نماز کے بعد ٹوٹے گی، سجدہ سہو کو پتہ نہیں ہوگا، واجبات کو پتہ نہیں ہوگا، کوشش کرے کہ جماعت سے پڑھ لے۔ مقیم نے مسافر کی اقتدا کی، مقیم نے کوئی مسافر امام تھا اس کی اقتدا کی اور امام سے سہو ہوا تو امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، پھر اپنی
دو پڑھے اور ان میں بھی صاحب ہوا تو آخر میں پھر سجدہ صاحب کرے۔ مقیم مقتدی ہے اور امام مسافر ہے، امام نے تو دو پڑھنی ہے، مسافر نے دو پڑھنی ہوتی ہے 4 رکعت، اور مقیم نے پوری پڑھنی ہوتی ہے۔ امام سے ان 2 رکعتوں میں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ سجدہ صاحب کرے گا، تو جو پیچھے مقتدی ہے مقیم ہے یہ بھی سجدہ صاحب کر لے۔ پھر اگر بقی اپنی 2 کے لیے کھڑا ہوا، بقیہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اس دوران پھر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، واجب کا ترک ہو گیا، تو اب پھر وہ اپنا سجدہ صاحب الگ کرے، جب التحیات پڑھے اس کے بعد عبدو و رسولوں کے بعد سجدہ صاحب کرے۔ امام نماز پڑھا رہا ہے، دوسری میں شک ہوا کہ پتہ نہیں پہلی ہے یا دوسری ہے یا چوتھی ہے، یا چوتھی اور تیسری میں شک ہوا، دوسری میں شک ہوا کہ پتہ نہیں پہلی ہے یا دوسری ہے، یا چوتھی ہے یا تیسری ہے، اس میں شک ہوا، اور مقتدیوں کی طرف یعنی بغیر منہ پھیرے نظر کی کہ وہ کھڑے ہوں تو کھڑا ہو جاؤں، بیٹھیں تو بیٹھ جاؤں، تو اس میں حرج نہیں ہے اور سجدہ صاحب واجب نہ ہوا۔ یعنی امام اگر بھول گیا کہ پتہ نہیں کون سی رکعت ہے، تو اب بھولنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ نے پہلے سنی تھی، کہ اگر مقتدیوں میں کسی کی طہارت نہ ہو، کسی نے صحیح وضو نہ کیا ہو، یا بغیر وضو کے شامل ہو گیا، اور کئی کے دوران وضو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ پڑھتے رہتے پھر بھی، حالانکہ اب آواز بھی آ رہی ہوتی ہے سب کو، دائیں بائیں والوں کو، پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، سب کو پتہ ہوتا ہے ان کی نماز ٹوٹ گئی ہے، آواز آتی ہے 2-4 نمازیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے وضو ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ نماز جاری رکھے ہوتے ہیں، تو وضو ٹوٹ جائے تو شرمانا نہیں چاہیے، نکل جانا چاہیے، جا کے وضو کر لینا چاہیے۔ ٹوٹے ہوئے وضو کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے، کہ وضو نہیں اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ گناہ کا کام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوق کی شرمندگی، بندوں سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس نے نکل جانا چاہیے، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو امام نماز پڑھا رہا ہے، اب شک ہوا کیا کرے، تو اب وہ بغیر منہ پھیرے تھوڑا سا نظروں سے پتہ چل جاتا ہے، پچھلے اب کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ کر لے، اس کی اجازت ہے۔ منہ نہیں پھیرنا، نظروں سے دیکھ سکتا ہے اپنے پچھلوں کو، مقتدیوں کو۔ اگر مقتدی کھڑے ہو رہے ہیں تو امام کھڑا ہو جائے، مقتدی بیٹھ گئے، سمجھ لے کہ وہ بیٹھ نہیں تھا، تو یوں وہ غلطی کور ہو جائے گی امام کی، اس پہ سجدہ صاحب واجب نہ ہوا۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔